اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نور کے یہ 8ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ معاشرتی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں کہ جب وہ اپنے کاموں کے حوالے سے، یعنی لازم ہے اہل ایمان پر کہ ان کے جو مملوک ہیں اور ان کے چھوٹے بچے 3 اوقات میں ان کے پاس اجازت لے کر آیا کریں۔ 3 اوقات میں، ایک فجر کی نماز سے پہلے، دوسرے ظہر کے وقت جب کہ آرام کے لیے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ اور ان کے علاوہ، ان اوقات کے علاوہ اگر بغیر اجازت وہ آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ اور اسی طرح سے بڑے بچوں کے حوالے سے بھی ہدایت فرمائی کہ جو بالغ ہو چکے ہیں وہ بھی جب تمہارے پاس آئیں تو اجازت لے کر آئیں، اور تمہیں ایک دوسرے کے پاس کاموں کے سلسلے میں بار بار آنا جانا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہدایت فرمائی کہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، جو بزرگ ہیں، جو جوانی کی عمر سے گزر چکی اور بڑھاپے میں داخل ہو چکی، اور اب نکاح کی کوئی خواہش اور آرزو نہیں ہے ان کے اندر، یعنی کوئی جنسی میلان ان کے اندر نہیں ہے، تو انہیں اجازت ہے اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں۔ یعنی بڑی چادر جو پچھلے رکوعات میں اللہ نے تاکید فرمائی تھی کہ عورتیں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو ڈال کر رکھا کریں، باپردہ رہیں، تو بوڑھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ چادر لیتی ہیں بڑی، تو یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور بار بار اس چیز کو دہرایا کہ اللہ ہی علیم ہے، حکیم ہے، یعنی اس کا علم اور اس کی حکمت بہت وسیع ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے بندوں کو احکامات دیتا ہے۔ اب آگے کچھ اور باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کچھ کھانے کے حوالے سے، کہ عرب میں قرآن مجید کی تعلیمات کے اثر سے لوگ، ان کی سوچ پر یہ بہت بڑا اثر پڑا تھا، بہت بدل گئے تھے کہ وہ کھانے پینے کے حوالے سے بہت محتاط ہو گئے تھے۔ حلال اور حرام کے حوالے سے ہونا بھی چاہیے، لیکن کچھ حد سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی۔ ایک بیان بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے مختلف لوگوں کے ہاں مال جو ہے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، تو بہت زیادہ محتاط ہو گئے اہل ایمان اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے ان آیات میں، فرمایا لیس علی الاعمی حرج، اندھے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور اسی طرح سے کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے شدید قسم کا، کوئی نہیں کما سکتا، تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے بات کرنے کا
کہ یہ جو معذور افراد ہیں ان کی معذوری خود یہ حق قائم کر دیتی ہے معاشرے پر کہ انہیں بھوک لگی ہو تو وہ کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں، مانگ کے کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی آر اس میں نہیں ہونی چاہیے، اور دینے والوں کو بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر ایک شخص معذور ہے اور وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی بھوک مٹانے کا، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کھانا کھلا دے۔ یہ معاشرے پر حق ہے اس کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا جو سوال کرنے والے ہیں یا جو محروم ہیں، جو کہ کمزور ہیں، یعنی ان کا حق ہے اس مال کے اندر۔ تو یہ محسوس کرنا چاہیے صاحب حیثیت لوگوں کو کہ جب کوئی شخص درخواست کرے اس بات کی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے ایک وقت سے یا 2 وقت سے کھانے کو کچھ نہیں ملا اور میں پریشان ہوں اپنی بھوک کے حوالے سے، تو چاہیے کہ وہ کھلائیں اور کھانے والے کو بھی کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے جو ہے یہ۔ تو کوئی معذور ہو یا کوئی لنگڑا ہو، یعنی جیسے اندھا ہو، کوئی مریض ہو، تو وہ کھا سکتا ہے لے کر۔ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور اس طرح سے تمہیں اپنے حوالے سے بھی کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھا لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رشتے بیان کیے ہیں کہ ان رشتوں میں تمہیں کھانے کی اجازت ہے، کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، اور بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھر سے کھا لو۔ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا گھر ہو، دادا کا گھر ہو، نانا کا گھر ہو، یعنی کہیں بھی تمہیں بھوک لگی ہے اور صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کھایا جا سکتا ہے، کھانے کی چیز موجود ہے، تم لے کر کھا سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے او بیوت امہاتکم، اپنی ماؤں کے گھروں سے بھی تم کھا سکتے ہو، یعنی والدہ کا گھر ہے، چاہے دوسری ماں ہے یعنی سوتیلی ماں ہے یا دادی ہے یا نانی ہے، کہیں بھی تمہیں بھوک لگی ہے تو بلا اجازت بھی تم کھا سکتے ہو۔ اور بیوت اخوانکم، اور اسی طرح سے اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم، اور اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم، اور اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت اماتکم، اور اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم، اور اپنے ماموؤں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم، اور اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اور ما ملکت مفاتحہ، یا وہ گھر جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، مالک چلا گیا ہے، تو تم بھوکے ہو تو تم کھا سکتے ہو، یعنی گھر کے مالک کی اجازت کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے او صدیقکم، یا تم اپنے دوستوں کے ہاں بلا تکلف کھا سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم اجتماعی طور پر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، دونوں میں تمہیں اجازت ہے۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اکٹھے نہیں کھاتے تھے، الگ الگ فردن فردن کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رفع کیا۔ ہندوؤں میں آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ اور اسی طرح سے بعد میں یہ تھا کہ وہ اجتماعی کھاتے تھے، اکیلے اکیلے نہیں کھاتے تھے، یعنی فاقہ کر لیتے تھے لیکن یہ انتظار کرتے تھے کہ گھر کا کوئی اور فرد بھی ہو تو ہم مل کر کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی وضاحت فرما دی، ہدایت دے دی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکیلے کھاؤ یا اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں، یہ برے صغیر میں یہ ہوتا تھا کہ یہ بیٹی کے گھر سے جا کے نہیں کھانا، بیٹی کے گھر تو کیا اس کے گاؤں میں بھی نہیں کھانا، یعنی باہر سے کھا پی لیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک جاہلانہ سوچ اور فکر تھی۔ کیا عیب ہے اس میں کہ اگر بیٹی کے ہاں باپ گیا ہے، اس کی ماں گئی ہے، بھائی گئے ہیں ملنے کے لیے، تو اس کے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں دینے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تم نے اگر 100 روپے کا کھایا ہے تو چاہے 500 روپے بھی تمہیں استطاعت ہے اسے دے کر آ جاؤ،
यानी ये है, ये सोच ठीक नहीं है, अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दी है। और फिर एक और बड़ी अहम हिदायत है, हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, इसको पेश नज़र रखना चाहिए, हर वक्त इसको याद रखना चाहिए जब भी हम अपने घरों में दाखिल हों। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ाइज़ा दखलतुम बुयूतन, जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो, जब भी अपने घरों में दाखिल हो, यानी चाहे दिन में 10 दफ़ा तुम अपने घरों में दाखिल हो, तो इस बात को पेश नज़र रखो, इसको फरामोश ना करना। फ़ाइज़ा दखलतुम बुयूतन, बस जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो, फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। अब देखो ये बात कौन कह रहा है, ये कोई दरख्वास्त नहीं है बल्कि हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह का हुक्म फ़र्ज होता है, उस पर अमल करना जो है। तो जब भी तुम अपने घरों में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम किया करो। देखें पिछले रुकूआत में ये बात आई थी कि जब अपने घरों में भी दाखिल हो तो इजाज़त लिया करो, तो ये पहलू भी एक, उसका मतलब भी यही था कि घर वाले बाखबर हो जाएं तुम्हारी आमद से और वो अपने आप को दुरुस्त कर लें, कहीं वो ऐसी हालत में ना हो कि निगाह पड़े तो तुम्हें भी शर्मसारी हो और उन्हें भी शर्मसारी हो। घर में ख़वातीन अपने घर में आज़ाद हालत में होती हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, सर पर चादर नहीं भी होती, पांचे ऊपर भी चढ़ाए हुए होते हैं, पिंडलियां खुली भी होती हैं, घर में सफाई कर रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, फर्श को धो रही हैं, यानी कपड़े धो रही हैं, ऐसी कैफियत होती है। तो जब तुम इजाज़त लोगे, या ये भी एक पहलू है कि जब ज़ोर से तुम सलाम करके बुलंद आवाज़ में दाखिल होगे, वो बाखबर हो जाएंगी और अपने आप को उस तरह से कर लेंगी कि आपकी बुजुर्गी का भी एहतराम उनको पेश नज़र रहेगा। तो इसलिए फरमाया अल्लाह ताला ने कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम कर लिया करो। अब देखें इसके क्या फ़ायदे बयान किए अल्लाह ताला ने। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है तहय्यतम मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा अंदाज़ दुआ है, बहुत अच्छा तोहफा है। अब देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी दुआए खैर है ये, तो इससे क्यों महरूम करते हो अपने घर वालों को, जब अल्लाह ताला इतना बड़ा इस पे अजर रखे हुए है, इसका कितना अच्छा पहलू है। तो तहय्यतम इंदिल्लाह, 3 पहलू है देखें इस्लाम करने के। सबसे पहले ये कि अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी दुआए खैर है, ये मुबारकतन, बहुत बाबरकत है, ये घरों में बरकत होती है, अमाल में बरकत, इंसान के जो है चीज़ों में बरकत, उसकी ज़िंदगी में बरकत, यानी जनरल है ये, जल ताला ने फरमा दिया मुबारकतन, ये बहुत ही बाबरकत है। तो हर पहलू से ये बाबरकत है। कौन है हमें जो अल्लाह से बरकत नहीं चाहता, तो हर एक हम तलबगार हैं इस चीज़ के। और तीसरी चीज़ ये तय्यबतन, बहुत पाकीज़ा अंदाज है ये, पाकीज़ा, अल्लाह ताला पसंद ही पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करता है। ऐसे कि फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया, फला पा गया जिसने पाकीज़गी को अख्तियार कर लिया। तो इस चीज़ से महरूम ना करें हम अपने आप को। तो बहुत पाकीज़ा अंदाज है ये। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयात तुम्हारे सामने खोल कर बयान करता है। यानी अल्लाह से बढ़कर कौन हमारा खैर खा है, अल्लाह से बढ़कर कौन इल्म रखता है, अल्लाह से बढ़कर कौन साहिब हिकमत है। तो अल्लाह ताला ने ये जो हुक्म दिया है इसकी बहुत पाबंदी की ज़रूरत है। फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयात तुम्हारे सामने खोलता है। लअल्लकुम ताक़िलून, तवक्को है कि तुम अकल से काम लोगे, समझ से काम लोगे। यानी ये अल्लाह की जितनी भी हिदायत है वो सब इस बात का सबूत है कि अकल वाले हैं जो इनको अख्तियार करते हैं, और जो इनको फरामोश करते हैं वो फिर क्या हुए, वो बेअकल हुए, वो समझ बूझ वाले नहीं है वो लोग जो हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने तमाम अहकामात और हिदायत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन
تحب العفو فاعف عنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم دمر اعداء الدین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.